الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، آپ کی وفات پر ربیع الاول کے مہینے میں بیان ہو چکا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ محبت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ اور ہمارا نبی سے جو محبت کا رشتہ ہے، اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ یہ کہنا کہ ہم کو اپنے نبی سے محبت ہے، یہ تو سچ پوچھیں تو بڑی کمزور بات ہے۔ ہر قوم کو اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اطاعت کہاں ہے؟ عیسائیوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام سے بے انتہا محبت ہے، یہودیوں کو بھی اپنے نبیوں سے محبت ہے، موسیٰ علیہ السلام سے۔ ہر قوم جو اس پر ایمان لائی، جس نبی پر، وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محبت کے بعد ایک محبت ہی حق نہیں ہے نبی کا۔ نبی کے 5 حق ہیں: آپ پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، آپ کے طریقے کی اتباع کرنا، اور آپ کی تعظیم اور تکریم، اور آپ کے دین کی مدد اور نصرت۔ یہ آپ کا حق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اطاعت کہاں ہے؟ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے زمانے میں تقریباً 1 صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ 1 صدی ہجری کے بعد اب تو 15ویں صدی چل رہی ہے، 1400 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ حسن بصری اپنے زمانے کے اعتبار سے کہتے ہیں، جب زیادہ سے زیادہ کوئی 100 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ اپنی قبروں سے اٹھ کر آئیں اور ہمیں دیکھ لیں اور ہم انہیں دیکھ لیں، اور کوئی شخص تعارف کرائے کہ یہ صحابہ ہیں اور یہ 14ویں صدی کے مسلمان ہیں، خیر حسن بصری اپنے زمانے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں،
کہ وہ ہم کو دیکھ لیں اور ہم ان کو دیکھ لیں اور کوئی تعارف کروائے اور یہ کہے کہ یہ ہیں، یہ دور اول کے مسلمان ہیں، تو فرق اتنا ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر دیوانہ سمجھیں اور وہ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہی نہ سمجھیں، اتنا فرق ہو گیا۔ اچھا، یہ فرق نماز روزے کا نہیں ہے کہ ان پر 50 نمازیں فرض تھی، ان پر 4 مہینے روزے فرض تھے، وہ اپنی مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ زیادہ نکالتے تھے، نہیں، ما کانوا اکثر صلاۃ ولا صیاما، صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ زیادہ نماز اور روزہ والے نہیں تھے، 5 وقت نماز تھی، 5 وقت نماز ہے، 1 مہینے کا روزہ تھا، 1 مہینے کا روزہ ہے۔ فرق کیا پڑ گیا؟ فرق کیا پڑ گیا؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں 3 چیزیں محبوب تھیں، ایک نماز، ایک آپ کو اپنی بیویاں، اور تیسرا خوشبو۔ نماز کا تو یہ حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت کا اور نماز سے جو شغف تھا اس کا حال تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر فرمایا کہ 28 دن کا محاصرہ رہا تھا، 28 دن جنگ رہی، کفار نے گھیر رکھا تھا مسلمانوں کو، تو ان کی وجہ سے، یعنی کافروں کی وجہ سے نماز عصر جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ تو وہ نبی رحمت للعالمین جس نے غزوہ احد میں ذاتی تکلیف پر بد دعا نہیں دی، آپ احد میں آپ کا خون بہا اور اتنا بہا کہ آپ نے نماز بیٹھ کر پڑھی، پوچھا گیا یا رسول اللہ بیٹھ کر، فرمایا کھڑے ہونے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا خود کی کڑی آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئی، جس کو نکالنے پر آپ کا بے انتہا خون بہا، لیکن اور آپ کی قتل کی، شہادت کی افواہ بھی اڑائی گئی، تو انتہائی تکلیف، جو ذاتی تکلیف آپ کو پہنچی احد کے میدان میں کافروں کی وجہ سے، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی۔ لیکن جب عصر کی نماز قضا ہوئی تو خندق کے موقع پر آپ نے فرمایا حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم النار، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم النار، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو، جو مر گئے اور جو زندہ ہیں، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو اللہ پاک آگ لگا دے، ان کی قبروں میں آگ لگا دے۔ یہ وہ نبی ہے جو تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین۔ لیکن نماز سے تعلق، میں چاہتا ہوں کہ جو جمعہ اور جماعت کی نمازوں میں شریک نہیں ہوتے اور گھروں میں پڑھتے ہیں، میں جاؤں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ دیکھو، یہ ہے آپ کا نماز سے تعلق اور شغف۔ معمولی بہانوں پر نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں، بھئی یہ شادی کا معاملہ ہے، یہ کاروبار کا معاملہ ہے، کسی بھی دنیاوی تقاضے کی وجہ سے نماز کو مؤخر کرنا معمول ہے،
جو نہیں پڑھتے ان کو تو چھوڑ دیں، جو صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس چیز کا تعلق آپ سے ہے، جو آپ کو محبوب ہے، تو وہ ہمارا بھی محبوب ہو، جو آپ کا شوق ہے وہ ہمارا بھی شوق ہو، یہ ہے محبت۔ تو فرق کتنا ہو گیا صحابہ میں اور ہم میں، اور وہ فرق نمازوں کی کثرت کا، روزوں کی کثرت کا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ کھا لیا غلام کے دینے پر، بعد میں پوچھا کہاں سے لائے ہو کھانا، کہاں سے لائے تھے؟ تو وہ اس نے کہا کہ جی میں نے منتر پڑھا تھا کسی مریض پر اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا جاہلیت کے وقت، تو میں ان کے پاس سے گزرا تو ان کے ہاں کوئی دعوت تھی، انہوں نے یہ کھانا دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منتر کے پڑھنے پر اس پر جو معاوضہ ملا، اس کھانے کو، وہ جو ایک لقمہ کھایا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے پانی پی پی کر اس کو پیٹ سے نکالا۔ ایک لقمہ تھا، نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من غذی بالحرام، جس کو حرام کی غذا دے دی گئی، جس کے جسم کا حصہ بن گئی، اس پر جنت حرام۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ میری جان نکلنے پر بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا، میں اس کو پیٹ میں نہ رہنے دیتا۔ وہ نبی جو رات کو ساری رات کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آئی، کیوں؟ ایک کھجور پڑی ہوئی کھا لی، پتہ نہیں صدقے کی نہ تھی، کہیں صدقے کی تو نہیں تھی، اس خدشے میں، اس خوف میں، اور صدقہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کننا ندع 9 اعشار الحلال مخافت ان نقع فی الحرام، ہم نے حلال کے 10 حصوں میں سے 9 چھوڑے شبے کی وجہ سے، ایک کھایا۔ صحابہ حرام کھانے سے، مشتبہ کھانے سے، مشتبہ روزی سے اتنا ڈرتے تھے۔ بھئی جس نبی کے لیے آپ جان دینے کے لیے تیار ہو، اس نبی کی سنت پر عمل کے لیے کیوں نہیں تیار؟ دیکھیں، ہمیں گنبد خضرا سے محبت ہے، کیوں بھائی؟ اس لیے ہے کہ گنبد خضرا کا تعلق کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ورنہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے وہاں تو گنبد خضرا کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مسجد نبوی کی عظمت کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، نسبت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم مدینہ سے، مدینہ کی خاک سے کیوں محبت کرتے ہیں، اس کو کیوں عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیوں؟ نسبت کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جس سے ہمارے نبی کا تعلق ہے، جس سے ہماری نبی کی نسبت ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کا ہم دیدار کرتے ہیں اور اس کا ادب کرتے ہیں، ہم ان جگہوں کی زیارت کرتے ہیں جس کا تعلق نبی سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ریاض الجنہ میں آپ نے فرمایا ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب 2 رکعت کے لیے وہاں کیسے لڑتے ہیں؟ ہے جی 2 رکعت کے لیے کہ
بس کام بن جائے ہمارا. لیکن میرے بھائیوں، جس روزے کا تعلق نبی سے ہونے کی وجہ سے ہم اس گنبد خضرا، اس روزے کی جالی اور اس مسجد نبوی اور مدینۃ المنورہ، ہر وہ چیز جس کا تعلق اور نسبت نبی سے ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے پیسہ خرچ کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں. اسی نبی سے تعلق ہے داڑھی کا. داڑھی بھی تو اس نبی کی ہی ہے. اس داڑھی کی نسبت بھی تو نبی سے ہے، نماز کی نسبت بھی تو نبی سے ہے. شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اس کا تعلق بھی تو نبی سے ہے. سر کو ڈھانکنا ٹوپی سے، پگڑی سے، اس کا تعلق بھی تو نبی سے ہے. جی بھائی، اس جس نبی کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس نبی کے لیے نماز بھی پڑھ لیں 5 وقت، اس نبی کے لیے داڑھی بھی رکھ لیں، اس نبی کے لیے سر پہ ٹوپی پگڑی بھی رکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اور جو نبی اتنا حرام سے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، ہم بھی ایسے گھبرانے والے بن جائیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے، اس مرید کی طرح ہے جو تیار شدہ کھانا کھانے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس کھانے کے لیے، اس کے پکانے کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ایک پیر صاحب سفر میں مرید کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو سفر میں کھانا پکانے کا وقت آ گیا، کھانا کھانے کا. پیر صاحب نے کہا بھائی جنگل سے لکڑیاں چن کے لاؤ، تلاش کر کے لاؤ. کہنے لگا حضرت بہت تھکا ہوا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی، تم بیٹھ جاؤ. پیر صاحب نے خود ہمت کی، اچھا بھائی یہ روٹی پکا لو، سالن گرم کر دو. حضرت ٹانگوں میں درد ہے، اٹھنے کی سکت نہیں، بہت تکلیف میں ہوں. اچھا جی. حضرت نے خود پورا ہمت کر کے روٹی تیار کر دی، سالن گرم کر دیا، اور پھر کہا کہ بھائی اٹھو کھانا کھا لو. تو جب کھانے کے لیے بلایا تو کہنے لگا حضور اب تو انکار کرتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا پکا ہوا کھانا میرے لیے بڑی باعث سعادت ہے، اس میں تو بڑی برکت ہوگی، میں ایسی برکت سے انکار نہیں کر سکتا. اب ایسے مرید لکڑیاں لانے سے انکار پر، پکانے سے انکار پر، روٹی پکانے سے انکار پر اسے شرم نہیں آئی، لیکن کھانا کھانے سے انکار پر شرم آ رہی ہے. یہ ہے آج کے زمانے کا محب. یہ محبت کا حال یہ ہے. چاہیے تیار شدہ کھانے کی طرح تیار شدہ جنت، ریڈی میڈ، کچھ نہ کرنا پڑے، صرف محبت، خالی خولی محبت پر، بغیر اتباع کیے، بغیر کہنا مانے، بغیر منشا پر عمل کرنے یہ بغیر اتباع کے، صرف خالی خولی محبت پر جنت مل جائے. وہ آج کے مسلمان دودھ پینے والے مجنون ہیں، خون دینے والے نہیں ہیں. دودھ پینے والے مجنون. وہ ایک فارسی شاعر تھا، تو نبی کی مدح میں اس نے بہت اچھے اشعار لکھے. کسی بزرگ نے اس کو پڑھا تو بڑا حیران کہ یہ تو کوئی بہت ہی عاشق رسول لگتا ہے، ایسی زبردست قسم کی شاعری کی ہے. یہ نعت
یہ شاعری، یہ مدح، یہ کوئی عاشق رسول ہی کر سکتا ہے۔ اس سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ ملنے کے لیے آئے، سفر کیا، تلاش کیا تو اس کو حجام کی دکان میں پایا۔ جب پہنچے تو دیکھا، حیران رہ گئے، اتنا بڑا مداح رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم حجام کے پاس بیٹھا، داڑھی منڈا رہا ہے۔ کہا ریشمی تراشی، داڑھی منڈاتا ہے؟ اس نے کہا شیخ ریشمی تراشم، دل کسیرا نمی خراشم۔ حضرت، شیخ صاحب، میں داڑھی منڈا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا؟ تو وہ کہنے لگے بلے تو دل پیغمبر رامی خراشی۔ ارے نالائق، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے، تو کہتا ہے میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ تو شاعری دیکھو اور پھر اس کی اطاعت کا جذبہ دیکھو، یہ ہے ہماری محبت۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہمارا نبی ایسا ہے، بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے سعادت مند ہیں، بڑے سعادت مند ہیں۔ قرآن پاک میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے، سبحان اللہ۔ اوپر اللہ رب العالمین، نیچے رحمت للعالمین، اوپر رب العالمین، زمین پر رحمت للعالمین، ان دونوں کے درمیان میں ہم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے۔ ہم دو رحیموں کے درمیان میں ہیں، ایک رب العالمین ہے اور ایک رحمت للعالمین ہے۔ تو ہم بڑے سعادت مند، اللہ کی بڑی نعمت ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ سبحان اللہ، جانوں سے بھی زیادہ۔ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ مہربان ہوں۔ لو، کوئی انسان اپنے لیے کوئی اتنا زیادہ شفیق، مہربان، اپنے لیے اتنا زیادہ اپنے فائدے کے لیے سوچنے والا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ مہربان۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر مسلمانوں میں سے کوئی وفات پا جائے میری موجودگی میں اور کچھ قرض چھوڑ جائے تو اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے۔ اعلان کیا، بھائی کے لیے کرے گا۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی وفات پا جائے میری موجودگی میں اور کچھ قرض چھوڑ جائے اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے، اور اگر مال چھوڑ جائے تو وارثوں کے لیے۔ کتنی شفقت ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ عزیز علیہ ما عنتم، ایسا نبی تمہارے پاس آیا ہے، تو ایسا نبی تمہارے پاس آیا ہے جس پر تمہاری تکلیف بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی گراں گزرتی ہے، تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہے، تم پر کوئی تکلیف آئے یہ نبی سہ نہیں سکتا۔ حریص علیکم، تمہاری کامیابی کے حریص ہے، تمہاری نجات کے حریص ہے، کہ تمہیں نجات ملے، کہ تمہیں کامیابی ملے، اس کی حریص ہے۔
بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص کر مومنین کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ کیسے رؤوف الرحیم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا قیامت کے دن مانگیں گے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ جن کو بتوں نے گمراہ کیا، اکثروں کو گمراہ کیا ان بتوں نے، جو میری تابع داری کریں، جس نے میری تابع داری کی ہے تو وہ مجھ سے ہیں، یعنی میری امت میں سے ہیں، اور ومن آسانی، جس نے نافرمانی کی میری، تو تو معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے، تو معاف کر دے۔ ان بتوں کی وجہ سے بڑی انسانیت گمراہ ہوئی ہے، تو جو میری تابع داری کریں وہ تو مجھ سے ہیں، اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ السلام نے بتایا کہ قیامت کے دن وہ امت کے حق میں اللہ سے عرض کریں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے بندے، وَإِن تغفر لهم، اگر تو معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو کون تجھ سے پوچھنے والا ہے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، فرفع یدیہ، اور دعا کی، اللہم امتی وبکا، آپ نے دعا کی، اے اللہ میری امت کے بارے میں، ان کے گناہگاروں کے بارے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ رونے لگے، کیا حشر ہوگا؟ جبریل آ گئے، رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا امت کے گناہگاروں کا کیا ہوگا؟ پوچھا حضور نے کیا ہوگا گناہگاروں کا میری امت کے؟ جبریل نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انا سنرزیک فی امتک ولا نسوک، مسلم شریف میں، کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے بارے میں، نہیں کر سکتے، غمگین نہیں کریں گے، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، میں نے جیسے پہلے کہا، یہ ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان پر نبی کا حق ہے، اور آپ کی اطاعت کرنا یہ ہر مسلمان پر نبی کا حق ہے۔ ہمارا نبی تو ایسا تھا کہ انسان تو کیا، جانور اور درخت بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ بس اتنی سی، میں نے جیسے کہا نا، یہ بہت کمزور سی بات ہے کہ بھئی ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، کس کو نہیں ہے؟ آپ تو ایسے نبی تھے کہ انسان تو کیا، جانور، درخت، نباتات، جمادات آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو پہچانتے تھے۔ یاد ہے نا، اونٹ نے فریاد کی اور اپنی گردن کو زمین پہ رکھ دیا آپ کے لیے، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یہ اس مالک کو بلایا، کہا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، تو بوجھ لاتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ اونٹ بھی آپ کے سامنے جھکتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو پہچانتے تھے۔ احد کے بارے میں فرمایا، ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ کھجور کا تنا، درخت تو چھوڑیں، جو جاندار درخت ہیں، جو زندہ درخت ہیں، ہرے بھرے، ان کو چھوڑ دیں، خشک کٹا ہوا تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے، جب ممبر بنایا گیا اس کو چھوڑ دیا گیا تو وہ رونے لگا، رونے کی آواز سنائی دی جیسے بچہ روتا ہے، آپ ممبر سے اترے، اس کو تسلی دی۔ آپ کو کون نہیں پہچانتا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کون محبت نہیں کرتا؟ آپ سے محبت آپ کا حق ہے، اور محبت بھی سب سے زیادہ والدین سے، ماں باپ سے،
ہاں جو میں نے آج شروع میں پڑھی، اے نبی ان سے کہہ دیں، اللہ نے کہلوایا اپنے نبی سے، اللہ کو اپنے نبی سے محبت، امت کے ذمے ہے اپنے نبی سے محبت کرنا کتنی، یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا اور حضور نے حدیث میں بتا دیا کتنی، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال، والدین ماں باپ اوپر تک، اولاد بھائی بہن بھائی، بیویاں، مال، کاروبار، فیکٹریاں، بنگلے، تجارت تخشون کسادہ، مساکن ترضونہا، اگر ان سب کی محبتیں، آپ کے بنگلہ، آپ کے گھر، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے مال، آپ کا کاروبار، اگر ان سب کی محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہے، اور اللہ اور رسول کے لیے قربانی دینے اور اللہ اور رسول کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا آپ کے لیے ناممکن ہے، نہ مشکل ہے، تو فتربصوا، انتظار کرو، کس کا انتظار؟ حتیٰ یأتی اللہ بامر، یہاں تک کہ اللہ تمہارے خلاف کوئی فیصلہ صادر فرما دے، اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف کوئی فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ منہ سے محبت کی بات ہو رہی ہے، نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، لیکن محبت کا جو تقاضا ہے اس میں نبی سامنے نہیں ہے، اپنے مفادات سامنے ہیں، اپنی چاہتیں سامنے ہیں، نبی کی چاہت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ فتربصوا، انتظار کرو، جب نبی کا حکم آ گیا، نبی کا فیصلہ آ گیا، نبی کی بات آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اب اپنے مفادات، اپنے اغراض، اپنی چاہتیں، اپنے تقاضے، اب ان کو دیکھ کے چل رہا ہے۔ اب نبی کا تقاضا، آپ کے حکم کا جو تقاضا ہے، آپ کے اللہ پاک کے حکم کا جو تقاضا ہے، اب اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں، کمال محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ زندگی کے تمام مسائل میں، زندگی کے تمام مسائل میں آپ علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، یہ آپ کا حق ہے۔ اور محبت کے لیے دلیل ہے کہ ہمیں نبی سے محبت کتنی ہو اس آیت میں بتا دی، اور حدیث سے بتایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں والدین سے، اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی بھی مسلمان وہ کامل مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی سے محبت کرنے کا جو معیار بتایا ہے کہ کتنی محبت ہو، سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، 3 حدیثیں بتاتا ہوں آپ کو، ٹائم تھوڑا ہے۔ ایک، آپ علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ 2 طرح کی ہیں، ایک باطنی اور ایک ظاہری۔ باطنی کی مثال آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے انس، اے بیٹے، یا بنیا، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ۔ اے انس، اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح شام اس حال میں گزارو کہ آپ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں میل نہ ہو، نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ نبی کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے، نبی کا سینہ صاف۔
تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، سینہ ایسا ہو بالکل بغیر کینے کے، بغیر نفرت کے، کسی سے بھی نفرت نہ ہو، تو ایسا کر لو۔ اور یہ جو سینے کو صاف رکھنا، دل کو صاف رکھنا سب سے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہاں، نبی سے محبت کرنا اور سنت سے محبت نہ کرنا، سنت کو نہ اپنانا۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور دوسری سنت ظاہری مثال، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، جو کوئی کام نہیں کرتے تھے اور رسول پاک علیہ السلام کے گھر کی خدمت کرتے تھے، گھروں کی آپ کی خدمت کرتے تھے، ہر وقت مسجد میں رہتے تھے، قرآن سیکھتے تھے۔ سفر اور حضر میں آپ کے خادم تھے ربیعہ، تہجد میں وضو کا پانی، استنجے کا پانی، آپ کی خدمت کرنا، آپ خوش ہوئے۔ اور خدمت ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان خوش ہوتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے، خدمت چیز ایسی ہے، خاص کر مشکل اوقات میں، سفر میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے میں اللہ سے لے کے دوں گا، مانگو۔ اب وہ بھی صحابی تھے، حالانکہ اصحاب صفہ میں سے تھے، کوئی دنیا نہیں تھی ہاتھ میں، نہ مال مانگا، نہ گھر مانگا، نہ سونا نہ چاندی، نہ عورت نہ مال، حالانکہ محتاج۔ فرمایا لیکن وہ واقعی عاشق رسول، صحیح عاشق رسول تھے، سب محبتیں سب چاہتیں دب گئیں، ایک ہی چاہت ہے، نبی کا ساتھ چاہیے۔ یا رسول اللہ بس یہ اللہ سے مانگ لے میرے لیے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے بس۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، تو تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم کثرت سے نمازیں پڑھ کر میری مدد کرنا، کثرت سجدے سے، کثرت سجود سے میری مدد کرنا، خالی خولی محبت نہیں، کرنا کچھ نہ پڑے۔ وہ جہنم سے تو نکل کے ہی آ جائیں گے نا ایک دن، جہنم سے تو سب نہیں نکلنا ہے، جتنا مرضی گناہگار ہو ایمان والا ایک دن جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے ظالموں کو بھی بخشوا گئے۔ آپ نے اتنی دعائیں مانگی کہ امت کے ظالم کو بھی بخشوا گئے کہ ایک دن تو جنت پہنچنا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے 3 طبقے امت کے بتائے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ قرآن پاک میں ہم نے وارث بنایا اس قرآن کا، 3 وارث، اس قرآن کا وارث اس امت کو بنایا، امت محمدیہ کو اس کتاب کا، اس قرآن کا وارث بنایا۔ اور اس امت کے 3 طبقے ہیں، منہم ظالم لنفسہ، جو گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر زیادتیاں کر رہے ہیں، نافرمان، ظالم لنفسہ۔ وارث ہے بھئی جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی تو قرآن والا ہے، وارث ہے۔ جو سنت پہ نہیں چلتا وہ بھی تو قرآن والا ہے، قرآن کو مانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک نافرمان طبقہ ہے قرآن کا وارث۔ دوسرا قرآن کہتا ہے منہم مقتصد، نیکیاں بھی کرتا ہے غلطیاں بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے غلطیاں بھی کرتا ہے، ایسا بھی طبقہ بہت ہے، اور یہ بھی وارث ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہے منہم سابق بالخیرات، کہ کوئی نیکی نہ چھوٹے، ہر نیکی میں آگے، ہر زندگی کے تمام مسائل میں اللہ اس کا رسول، اس کی اتباع، زندگی کی ہر موڑ پر ہر نیکی میں آگے، سابق بالخیرات، کوئی نہ نیکی نہ چھوٹے۔ یہ 3 طبقے ہیں، تینوں وارث ہیں نبی کی امت کے، تینوں طبقے کوئی قرآن پاک کے وارث ہیں۔ آپ نے تینوں طبقوں کے بارے میں فرمایا کلہم فی الجنہ، تینوں جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، امت کا ایک طبقہ ہوگا جو تھوڑا سا ہے لیکن بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا، ایک طبقہ حساب کتاب چکا کر جائے گا، اور ایک بڑا طبقہ سزا پا کر جائے گا۔ میرے بھائیوں،
جہنم میں جانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں ہم سب کو اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ تو جنت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ بڑی آسان کر دی ہے جنت، لیکن شرطیں ہیں میرے بھائی، خالی خولی محبت نہیں۔ یہ خالی خولی محبت عیسائیوں نے بھی کی، یہودیوں نے بھی کی، اور ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چھڑا دیں گے، موسیٰ علیہ السلام چھڑا دیں گے۔ اللہ کے ہاں کوئی ایسی اندھیر نگری نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی ایسا اصول نہیں کہ ہمارے کالے کرتوت سفید ہو جائیں۔ کریں کچھ نہیں، کریں کچھ نہیں، الٹا کریں اور ہمارے کالے کرتوت بھی اللہ سفید کر دیں، ایسا نہیں۔ من اکل طیبہ، جو کھائے حلال پاکیزہ، وعمل فی سنت، زندگی کے تمام مسائل میں نبی کا طریقہ اپنائے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس سے محفوظ رہیں، لوگ اس کے سے محفوظ رہیں، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کسی لحاظ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اس سے۔ یہ تینوں کام اگر جس نے کر لیے، کھایا حلال، زندگی کے تمام مسائل میں کیا سنت کا طریقہ، نبی کے طریقے کو اپنایا، اور لوگ اس سے محفوظ رہے، جانی طور پر، مالی طور پر اور عزت کے لحاظ سے کسی کو تکلیف نہیں دی، تو سیدھا جنت میں پہنچ گیا، سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اللہ عالمین ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ اللہ نے بڑی رعایتیں کی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اس کا حکم دیا ہے، آپ کا ہم پہ حق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تیسری حدیث آپ کو سنا دوں، جو آپ کی سنت کو اپنانا، سنت ظاہری، سنت باطنی۔ سنت ظاہری کی ایک اور مثال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے۔ پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو یا رسول اللہ؟ آپ کی محبت میں کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے، تبرکن۔ آپ نے فرمایا غور سے سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے، یا تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرو، محب بنو اللہ کے یا محبوب بنو اللہ اس کے رسول کے، تمہیں تین کام کرنے پڑیں گے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَ وَإِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرو سچ بولو، سچائی، صداقت، سچ بولیں۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو ساتھ رہنے والا ہو، ہر ساتھ رہنے والے ساتھی سے حسن اخلاق سے پیش آئے، حسن اخلاق سے پیش آئے، اچھے اخلاق، ہر ایک اس کی جان مال عزت آبرو سے محفوظ رہے۔ اخلاق کی بھی تین قسمیں ہیں، میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے حسن خلقک، اپنے حسن خلق جسے کہتے ہیں، یعنی عدل پہ رہنا، انصاف پہ رہنا، زیادتی نہ کرنا، یہ ہے حسن اخلاق۔ اگر کسی نے تھپڑ مارا ہے تو اس کو ایک تھپڑ مار دیا، یہ حسن اخلاق کے منافی نہیں، یہ بد اخلاقی نہیں۔ عدل پہ قائم رہنا، ظلم سے بچنا، ہر چیز کا پورا بدلہ دینا، یہ ہے حسن اخلاق۔ یہ تو بالکل آخری درجہ ہے۔ ایک ہے خلق کریم، اخلاق کریمانہ جسے کہتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اس میں عدلہ بدلہ نہیں ہوتا، اس میں عدل نہیں ہوتا، اس میں ایثار ہوتا ہے۔ کسی نے تھپڑ مارا، آپ نے معاف کر دیا،
آپ کا حق تھا، آپ نے چھوڑ دیا. دوسرے نے گالی دی، آپ کو حق تھا کہ اس کو بھی گالی دیں، لیکن آپ نے کہا میں نہیں دیتا، میں معاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ آپ نے اپنا کھانا دوسرے کو دے دیا، خود بھوکے رہے. ایثار ہے، ایثار خلق کریم ہے. آپ نے فرمایا مجھے اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. تیسرا خلق عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم پر قائم ہیں. آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ خلق عظیم. اچھا، خلق عظیم کیا ہے؟ کوئی زیادتی کرے تو معاف کرنا نہیں، زیادتی کرے تو اس سے اچھا کرنا. کوئی نہ دے، محروم کرے، اس کو دینا. جو زیادتی کرے اس کے ساتھ اس کو معاف کرنا، اور جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا. یہ ہے خلق عظیم جو ہمارے نبی کے اخلاق ہے. میرے بھائیوں، آخری گزارش ہے، دیکھیں ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنائی. ٹھیک ہے. نبی سے محبت، نبی سے محبت ہے تو ہمیں اطاعت کرنی پڑے گی، آپ کی سنت کو اپنانا پڑے گا. اس کے لیے میں نے آپ کی سنت ظاہری اور سنت باطنی کے بارے میں حدیثیں بتائیں 3. میرے بھائیوں، ہمارا انسانوں سے کیا برتاؤ ہے؟ ہمارے مذہب میں، ہمارے نبی کے دین میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا انسانوں سے برتاؤ کیسا ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے جو عبادت بہت کرتی ہے، قرآن بہت پڑھتی ہے، روزے پہ روزے رکھتی ہے، لیکن اس کا برتاؤ خراب ہے. لوگ اتنا خراب ہے کہ سب کا دل توڑ دیتی ہے. بھائی بیوی ناراض، شوہر ناراض، بھائی ناراض، والدین ناراض، پڑوس ناراض، سب کا دل توڑتی ہے، سب ملنے والوں کا دل توڑتی ہے. جبکہ دوسری عورت ہے، وہ پڑھتی تو صرف فرض نماز ہے، لیکن بڑی اچھی عورت ہے، سب کو خوش کرتی ہے، سب اس سے خوش ہیں، کوئی اس سے ناراض نہیں. ان دونوں عورتوں کا یا رسول اللہ آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ فرمایا جو عبادت بہت کرتی ہے، ہاں داڑھی ٹوپی، نمازیں بہت، تبلیغ بہت، مگر اس کا برتاؤ ٹھیک نہیں ہے لوگوں سے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں مارکیٹ میں، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس کا برتاؤ ٹھیک نہیں ہے، یہ بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. یہ عورت بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. جو عبادت بہت کرتی ہے مگر اس کا برتاؤ ٹھیک نہیں ہے لوگوں سے، یہ بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سینے کو بھی پاک رکھیں، نمازوں کو بھی ادا کریں، معاملات اور اخلاق کو بھی ٹھیک کریں. اور معاملات اور اخلاق تو ہمارے دین کی جان ہے، جان، روح ہے، روح. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.